مالکن کو عورتیں سفید گھوڑی کہتی تھیں۔ مالک نے مجھے مالکن کی رکھوالی پر رکھا ہوا تھا۔ مالک عمرے پر گیا تو 50,000 دے کر کہنے لگا، مالکن کا خاص خیال رکھنا۔ جی مالک کہہ کر مالک کو ایئرپورٹ پر روانہ کر دیا۔ اگلی رات ہوئی تو مالکن نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ سفید گھوڑی نے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کب سے ہوش سنبھالا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ جب سے میں نے بولنا شروع کیا تھا، جی مالک کا لفظ ہی اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ میں ایک جاگیردار کا وفادار ملازم تھا۔ میرے باپ نے بھی مالک کی خدمت میں عمر گزار دی تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کب سے، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میں نے مالک کو ہی اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میرا باپ مالک کے گھر کا مالی تھا۔ میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی میری والدہ چل بسی تھیں۔ والد نے دوسری شادی نہیں کی، اس لیے میں چند ماہ کی عمر میں ہی اپنے باپ کے ساتھ جاگیردار کے شہر والے بنگلے میں رہنے لگا۔ مالک رحم دل تھے اور دل کے روگی بھی تھے۔ جس سے محبت کی تھی وہ بے وفا نکلی تھی، اس لیے اس کی یاد میں جوانی میں شادی نہیں کی تھی۔ مجھ سے مالک کو شروع سے بہت محبت تھی۔ میں 15 سال کا ہوا تو میرے والد بھی بیمار رہنے لگے اور چند ماہ کی بیماری کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دن مالک نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی، کہنے لگے، فضلو خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھنا۔ اس کے بعد مالک میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے، یہاں تک کہ مجھے تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ میں کیسے نہ ان کی غلامی کرتا؟ میرا بس چلتا تو میں اپنے ہاتھ ان کے قدموں میں بچھا دیتا۔ مالک مجھے فضلو کہہ کر پکارتے تو میں جہاں بھی ہوتا جی مالک کہتا ہوا، سر ہلاتا ہوا ان کے سامنے کسی بوتل کے جن کی طرح پہنچ جاتا۔ میں 20-22 سال کا تھا جب مالک نے اپنے کاروبار کا ہر راز مجھ سے کہہ دیا۔ وہ مجھ پر بے تحاشا بھروسہ کرتے تھے اور میرا دل ایسا تھا کہ بس جان نچھاور کر دوں اپنے مالک پر۔ کوئی ملازم مالک کے بارے میں کچھ بھی غلط بات کرتا تو میں اس سے دست و گریباں ہو جاتا۔ ہم غریبوں کے اندر بس ایک وفا تو ہوتی ہے۔ میری اور مالک کی محبت بھی ایسی ہی بے لوث محبت تھی، لیکن ایک دن وہ ہوا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے مالک 50 سال کے تھے جب ایک بار گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک جوان جہان 25 سالہ لڑکی تھی جو دلہن کے روپ میں تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت دوشیزہ تھی، میرے مالک سے آدھی عمر کی تھی۔ میں نے پوچھا، مالک یہ کون ہے؟ کہنے لگے، تمہاری مالکن۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ ساری جوانی تو میرے مالک نے ایک بے وفا کے نام کر دی تھی، پھر اس عمر میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی۔ بہرحال وہ میری مالکن تھی، اس لیے میں نے جھک کر سلام کیا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں متورم تھیں جیسے بہت روئی ہو۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ شادی دلی رضامندی سے نہ ہوئی ہو۔ مالک مجھے کہنے لگے، اپنی مالکن کو کمرے میں چھوڑ آؤ۔ میں مالکن کو اپنی ہمراہی میں ان کے کمرے تک چھوڑ کر باہر آیا تو مالک صوفے پر بڑے متفکر سے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، مالک آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہنے لگے کہ میں تو شادی پر گیا تھا، لیکن مجبوراً مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑی۔ لڑکی کی بارات نہیں پہنچی تھی۔ بہت انتظار کیا لیکن لڑکا کہیں بھاگ گیا تھا۔ اس کا والد بے بسی سے رو رہا تھا، غریب سا شخص تھا۔ سب باراتیوں کی منت سماجت کرنے لگا کہ میری بچی سے نکاح کر لو ورنہ کوئی بھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ کسی نے بھی حامی نہیں بھری، اس لیے مجھے ہی اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑا۔ پھر کہنے لگے کہ اپنی مالکن کا بہت خیال رکھنا۔ میرے لیے مالک کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے مالکن کا بہت خیال رکھنے لگا۔ شروع میں مالکن بالکل خاموش اور اداس بیٹھی رہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مالکن نے اپنے گھر میں دل لگا لیا۔ وہ مالک کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں، مجھ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ مالک کو کھانے میں کیا پسند ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی ان سے مالک کی ہر پسند ناپسند کا ذکر کرتا رہتا۔ جو بات میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ مالک پہلے سے بہت خوش نظر آنے لگے تھے، اور یہ بات میرے لیے بہت خوشی کا باعث بن گئی تھی، کیونکہ میں نے انہیں اکثر اداس اور روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب تو ایک مسکراہٹ تھی جو ان کے چہرے پر ہر وقت سجی رہتی تھی۔ لیکن مالکن کو میں نے تنہائی میں روتے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں روتی رہتی تھیں، کیوں اتنی خاموش تھیں۔ میرے مالک نے تو ان کے ساتھ بھلا ہی کیا تھا، انہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مالکن جب مالک کی اعلیٰ ظرفی اور اچھے اخلاق کو دیکھیں گی تو خود ہی ان سے محبت کرنے لگیں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن کی نظر تو مجھ پر۔ ایک بار مالکن میرے ساتھ بازار چلی گئی، اپنے لیے انہوں نے کافی کچھ خریدا تھا۔ مالکن کے اندر اب بہت بدلاؤ سا آنے لگا تھا، کیونکہ اب ان کا پہننا اوڑھنا امیر خواتین جیسا ہو چکا تھا۔ پہلے پہل مالکن مالک کی پسند کو بہت اہمیت دیتی تھیں، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان سے کترائی کترائی رہتی تھیں۔
लाउंज में अगर मालिक बैठे टीवी देख रहे होते तो उनके पास बैठने के बजाय अपने कमरे में चली जाती। मेरे मालिक हर साल उम्रा करने जरूर जाते थे। इस बार भी उम्रा करने गए तो मुझसे कहने लगे कि अपनी मालकिन का ख्याल रखना। मैंने कहा, जी मालिक। जैसे ही मालिक गए, मालकिन के तो तेवर ही बदल गए। वो मॉडर्न कपड़े पहनने लगी, तैयार रहने लगी। एक बार मुझसे कहने लगी कि रात का खाना वो बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगी। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे मालकिन के साथ साथ रहने का हुक्म था, इसलिए मैं मालकिन के साथ रेस्टोरेंट भी चला गया। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर गार्ड के साथ खड़ा हो गया कि जब तक मालकिन खाना खा ले मैं गार्ड से गपशप लगा लूंगा। मुझे वहीं दरवाजे के पास देखकर मालकिन कहने लगी, फजलू तुम यहीं क्यों खड़े हो गए, आओ मेरे साथ खाना खाओ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, मुझे घर के खाने की आदत है। मेरे होश उस वक्त उड़े जब बड़ी बेतकल्लुफी से मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगी कि आज मेरे साथ खाना खाओ, और मुझे एक टेबल के पास ले गई। मैंने मालकिन के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं गुलाम था, मुलाजिम था और अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ भी था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं आपके बराबर कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खा सकता। मेरी बात सुनकर गौर से वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्यों नहीं खा सकते? जब मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दे रही हूँ तो तुम्हें क्यों एतराज है? चलो बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन मैं मुसलसल इनकार कर रहा था तो वो कहने लगी, अपने मालिक के साथ भी तो बैठकर खाते हो। मैंने कहा, मालिक की बात और है, असल मसला मुझे मालकिन के सामने बैठकर खाने का था। हालांकि कई बार मैं मालिक के साथ होटल में बैठकर खाना खा चुका था। वो मुझे अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। हमारे बीच मालिक नौकर वाला रिश्ता नहीं था, लेकिन मालकिन वो अव्वल तो एक लड़की थी जो तकरीबन मेरी उम्र की थी, मुझसे 2-3 साल बड़ी थी, इसलिए इस तरह से उसके साथ बैठकर खाना खाना मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था। लेकिन वो कहने लगी कि बैठ जाओ, ये मेरा हुक्म है। तुम्हारे मालिक तुमसे कहकर गए हैं कि मेरी हर बात मानना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मालिक को अगर इस बात का इल्म हो गया तो वो बुरा मनाएंगे। उनके बेहद इसरार पर मजबूरन मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। खाना मालकिन ने ही ऑर्डर किया था। खाने के दौरान मेरे हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे, क्योंकि मालकिन की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। मुझसे कहने लगी कि तुम दिखने में बड़े हैंडसम किस्म के नौजवान हो। कोई तुम्हें यूं देखे तो कह नहीं सकता कि तुम जागीरदार साहब के मुलाजिम हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा शायद तुम इनके बेटे हो। आम लिबास और सादगी में भी वजाहत का पैकर लगते हो। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल में था। मालकिन के साथ खाना खाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो चुका था। उनकी बातें कुछ ऐसी थीं कि मेरे हलक में नवाला फंस गया था। उसे मैंने पानी पी के निकला था। मैं जानता था कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन अपनी हैसियत को कभी भी नहीं भूला था। आज तक मैंने कभी किसी लड़की के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी थी, क्योंकि मेरा पाला अब तक सिर्फ मर्दों से ही पड़ा था। मालिक के घर में अगर कोई मुलाजमा भी होती तो मेरी कभी उससे बातचीत नहीं हुई थी। मैं हर वक्त मालिक के साथ साए की तरह रहता था। और दूसरी बात, मेरी खवातीन में कोई खास दिलचस्पी भी न थी। मेरी जिंदगी में ये पहला इत्तेफाक था कि मैं किसी लड़की के सामने बैठा खाना खा रहा था, और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे उस वक्त इतना बुरा लग रहा था कि जी चाहा खाना छोड़ूं और वहां से बाहर निकल जाऊं। वो मेरे मालिक की बीवी थी, ऐसा मालिक जिसने मुझे बाप बनकर पाला था। मैं तो उस औरत को एहतराम के अलावा दूसरी नजर से देख ही नहीं सकता था। वो मुझे गौर से देख रही थी, मेरी तारीफ कर रही थी। मैंने बड़ी गुस्सीली नजर मालकिन पर डाली और कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी तारीफ करे, और वैसे भी मैं जो कुछ भी हूँ, मैं एक नौकर हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं मालिक की तारीफ कर रहा था तो मालकिन के चेहरे के जाविये बिगड़ रहे थे, जैसे वो मालिक की बात सुनना ही न चाहती हूँ। बहरहाल मैंने थोड़ा बहुत ही मुश्किल से खाना खाया था और मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मेरा पेट भर चुका है, आप खाना खा ले तो बाहर आ जाइएगा। मैंने ये बात महसूस की कि जब तक मालिक उम्रे से वापस नहीं आए, मालकिन मुझ पर बड़ी मेहरबान रही। मालिक जब वापस आए तो मालकिन फिर वैसे ही सोगवार सी होकर बैठ गई, मगर इस बार मैंने मालिक को बहुत परेशान सा देखा था। जब वो उम्रा करके आए थे तब तो बेहद खुश थे। मालिक मालकिन के लिए बहुत से तोहफे भी लेकर आए थे, लेकिन चंद दिन बाद ही मैंने मालिक का चेहरा बुझा बुझा सा देखा था। एक रात मुझसे कहने लगे कि ऐसा करो, आज क्वार्टर में मत सो। मैंने कहा, मालिक आपकी तबीयत ठीक है? क्योंकि मुझे उनके चेहरे की रंगत गैर होती महसूस हो रही थी, जैसे उनकी तबीयत ठीक न हो। बार बार अपना सीना सहला रहे थे। कहने लगे, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा सीने में दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन तुम मेरे साथ बैठोगे तो मैं ठीक रहूंगा। वो अपने कमरे में भी नहीं गए थे, गेस्ट रूम में जाकर लेट गए। मैं वहीं कुर्सी रखकर उनके पास बैठा रहा। उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें बड़ी गहरी थीं।
نہ جانے کون سا غم تھا ان کے اندر۔ میں تو بہت خوش ہو گیا تھا کہ مالک کی زندگی میں بہار آ گئی ہے، لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ ایک بار میں نے مالکن کو مالک پر چیختے چلاتے دیکھا۔ وہ کافی بدتمیزی سے مالک سے بات کر رہی تھیں۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ اسی دن میں نے دیکھا کہ مالک گیسٹ روم میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں فوراً مالک کے پاس آ گیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ٹال گئے۔ مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ابھی انہیں عمرے سے آئے ہوئے 1.5 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنا عمرے کا ویزا لگوا لیا۔ میں نے کہا، مالک آپ دوبارہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، تم بس اپنی مالکن کا خیال رکھنا۔ اور پھر مجھے 50,000 بھی دے کر کہنے لگے، یہ تم رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ مالک عمرے پر چلے گئے اور پھر مجھ پر ایک ایسا انکشاف کھلا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مالک کے عمرے پر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہمارے گھر میں آنے لگا۔ جب میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہنے لگا، مالکن کا کوئی مہمان ہے۔ کافی خوبصورت سا نوجوان تھا۔ بڑی بے تکلفی سے وہ گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج پہ چلا گیا۔ مجھے خاص تاکید کی گئی تھی کہ مالکن کا خیال رکھوں، اس لیے میں بلا تامل لاؤنج پہ چلا گیا۔ وہ دونوں بڑے بے تکلفانہ انداز سے صوفے پر بیٹھے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ جب میں لاؤنج میں گیا تو مالکن مجھے دیکھ کر چہرے پر تیوری چڑھا کر بولی، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ جاؤ باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اس لڑکے کو باہر نکالیں۔ یہ ہوتا کون ہے میرے مالک کی جگہ پر بیٹھنے والا؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر لڑکی کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے۔ اس لڑکی کو کسی بات کا لحاظ کہاں تھا جس سے اپنے شوہر کی عزت کبھی پاس نہ تھا۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر چیخنے لگی، بس چند دن کی بات ہے، میں نے خلا کا نوٹس عدالت میں دے دیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے طلاق بھی ہو جائے گی۔ میں کیوں اپنی زندگی اس بڈھی کی خاطر برباد کر دوں؟ ویسے بھی میں اس سے بہت ساری جائیداد اپنے نام لگوا چکی ہوں۔ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں تو اپنی مالکن کی باتیں سن کر ششدر سے رہ گیا تھا۔ اب مجھے مالک کے رونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ان کی قسمت میں 2 ہی عورتیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے دونوں ہی بے وفا نکلی تھیں۔ اس وقت مجھے اتنا طیش اور غصہ آیا کہ میں نے اس نوجوان لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ مالکن میرے پیچھے بھاگیں، کہنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو میرے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے والے؟ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، جس کی نظر میں میرے مالک کی کوئی عزت اور اہمیت نہ تھی۔ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، میں بھلا اس کا لحاظ کیوں کرتا؟ میں نے کہا، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اپنے مالک کے گھر میں رہنے دوں۔ یہ میرے ہی مالک کا گھر برباد کرنے آیا ہے اور آپ مجھ سے شرافت کی امید رکھتی ہیں؟ معاف کیجیے گا محترمہ، میں نمک حرام نہیں ہوں کہ جس کی کھاؤں اسی کے ساتھ بے وفائی کروں۔ میری بات سن کر مالکن کی رنگت اڑ گئی، پر میں نے اس لڑکے کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کچھ دن بعد مالکن کو بھی خلا ہو چکی تھی اور وہ بھی گھر سے چلی گئی۔ میرے دل سے رات بھر اس عورت کے لیے بددعائیں نکلتی رہیں جس نے میرے مالک کی زندگی برباد کر دی تھی۔ مالک کا فون آیا تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ چلی گئی؟ میں نے کہا، جی چلی گئی۔ پھر میں نے کہا، مالک آپ واپس آ جائیں۔ کہنے لگے، نہیں، میرا دل نہیں ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کے گھر میں مجھے بہت سکون ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مکافات عمل اتنا جلدی بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگلے ہی روز روتے دھوتے مالکن گھر واپس آ گئی تھیں، بے تحاشا روئے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، واپس کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے، آپ کو خلا چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ جو جائیداد آپ نے مالک سے ہتھیانی تھی وہ بھی ہتھیا لی۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، کہنے لگیں، اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور صبح ہوتے ہی زبردستی مجھ سے جائیداد کے پیپر سائن کروا کے سب کچھ اپنے نام کروا لیا، اور کہنے لگا جو اپنے شوہر کی نہ ہو سکی وہ میرے ساتھ کیا وفا نبھائے گی۔ کہنے لگی، میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اپنے مالک سے کہو کہ مجھے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دیں، بس کبھی ان کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن مجھے اکیلی کو تو یہ دنیا نوچ کھائے گی۔ میں نے کہا، آپ کو یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نے مالک کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ اسے کہو کہ میرے گھر پر رہ سکتی ہے، کیونکہ میں اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میں اللہ کے گھر پر ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ کہنے لگے، یہ تمہاری وفا کے نام ہے جو تم نے آج تک میرے ساتھ نبھائی ہے، بس تم اپنی مالکن کو گھر سے کبھی مت نکالنا، اسے کمرہ دے دینا، ویسے ہی عزت کرنا جیسے کہ تم پہلے کرتے تھے۔ اس بار بھی میں نے مالک کی بات کو نہیں ٹالا۔